اب صبر کسے کہتے ہیں؟ پاور آف پیشنس جو ہے نا، صبر کتنی طاقتور چیز ہے، اس کو سمجھیں۔ صبر کے معنی ہوتا ہے روکنا۔ صبر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے، روکنا۔ اگر کوئی مصیبت آئے تو جزا اور فضا سے خود کو روکنا، شور مچانے سے روکنا، مر گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس سے اپنی زبان کو روکنا۔ اسی کے ساتھ صبر کا ایک معنی جو روکنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا۔ ایک تو مصیبت کے اندر صبر کرنا اور جزا اور فضا سے بچنا اور اپنے آپ کو روکنا۔ مصیبت آئی، شور نہیں مچانا، شور سے اپنے آپ کو روکنا، اس لیے کہ شور مچانے سے مصیبت دور نہیں ہوگی، صبر کرنے سے اللہ مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ یہ خود حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ مجھے مولانا روم کا یہ شعر تو اتنا پسند ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، ہیچ تسبیح ندارد آ اثر۔ ہم لوگ تسبیح کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تسبیح، بہت سارے وظائف ہمیں دیے جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، یقیناً اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، کون مولانا روم؟ سرتاج اولیاء، صوفیوں کے سردار، صوفیوں کے سردار۔ وہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، ہیچ تسبیح ندارد آ اثر، کوئی تسبیح وہ اثر نہیں دکھاتی صبر کن کے صبر مفتاح الفرج۔ فرماتے صبر کر کہ صبر ہر کشادگی کی کنجی ہے، تو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ تیرے لیے کشادگی پیدا فرما دے گا۔ اور یہ حضور کی حدیث بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی حدیث شریف بھی ہے، الصبر مفتاح الفرج۔ آپ ذرا سوچیں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبر بہت طاقتور چیز کا نام ہے، بہت طاقتور چیز کا نام ہے۔ اس عمل کا اندازہ اس سے لگائیں کہ پروردگار خود فرماتا ہے کہ اے صبر کرنے والے تو تنہا نہیں ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ۔ جب اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے تو اس انسان کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جس کے ساتھ خدا ہو اس کی قوت و طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو صبر کے مفہوم کو بھی ذہن میں رکھیں۔ صبر سے مراد صرف یہ نہ سمجھیں جیسے عمل صالح کے حوالے سے تبلیغی جماعت نے مشہور کر دیا کہ 7 چیزیں کرو آپ عامل بن جائیں گے، عمل صالح کے پیکر بن جائیں گے۔ نہیں، خالی کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سے کوئی عمل صالح کا پیکر نہیں بنتا۔ قرآن میں جو عمل صالح کا ذکر ہے وہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، عبادات، معاملات اور اخلاق۔ اگر کوئی صاحب ایمان ان 3 چیزوں کے اندر اگر درست ہو گیا، اللہ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی صبر کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف یہ نہ سمجھنا کہ مصیبت آئی اور صبر کیے ہم نے اور اپنے آپ کو جزا اور فضا سے روکا، بلکہ صبر کے مفہوم کو سامنے رکھیں۔ اپنے آپ کو مصیبت کے وقت شور مچانے سے روکنا، شکوہ کرنے سے روکنا، اور دوسرا مفہوم اپنے آپ کو گناہ سے روکنا، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے
ارشادات کے خلاف عمل سے روک دینا کہ رب نے اس چیز کا منع فرمایا رک جاؤ، یہ رکنا کیا ہے؟ یہ رکنا بھی صبر ہے۔